میرے محترم بزرگوں دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آخری وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ ساری زندگی کی محنت ہے۔ یہ محنت ٹھکانے لگ جائے۔ کسان محنت کرتا ہے، جب وہ گندم اس کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھا اور ساری زندگی گزاری، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو گیا تو یہ شیطان سے بچ کے، اس کے حملوں سے بچ کے اپنی کھیتی کو ٹھکانے لگا کے جا رہا ہے۔ اور یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آخری وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اسے جنت کی گارنٹی ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب آخری وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، ان اعمال کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ زبان پر آخری وقت کلمہ جاری فرما دیتے ہیں۔ ایک تو انسان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، انسان بن جائے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کے اندر احساس پیدا ہو جائے، لوگوں کے دکھ درد تکلیف کو سمجھنے لگ جائے، یہ انسان ہے۔ اور اگر اس کے اندر احساس نہیں ہے، لوگوں کا دکھ درد نہیں ہے تو یہ انسان نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا بن جائے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا جذبہ ہو، پیار محبت ہو، مسکرا کر ملنا۔ کسی مسلمان کو مسکرا کے مل رہا ہے، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ کوئی آدمی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، آپ خوش ہو کے کشادہ دلی سے اس سے ملتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور آپس میں سلام کرنا، حدیث میں آتا ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اور تکبر ایسا مرض ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر، رائی وہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، جیسے سرسوں کا دانہ ہے ایسے چھوٹا سا رائی کا دانہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اتنا تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اور جو سلام میں پہل کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تکبر سے بری ہے۔ اچھا، سلام میں ابتدا کرنے سے تکبر سے بری کیسے ہو گیا؟ سلام کرنے والا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اسی لیے تو دوسروں کو سلام کرتا ہے، ورنہ تو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے پروٹوکول دیں، میرے آگے پیچھے پھریں۔ اور جو دوسروں کو سلام کرتا ہے یہ سمجھتا ہے میں کمزور ہوں، میں ہلکا ہوں، اس لیے میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ اور سلام کرنے والا دوسرے کو جب سلام کرتا ہے تو اللہ نے عجیب ہمیں اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے، اس میں خیر خواہی ہے۔ سلام کرنے والا دوسرے آدمی کو دعائیں دے رہا ہے، تم پر سلامتی ہو، یعنی تمہارے اوپر کوئی بیماری نہ آئے، کوئی آفت نہ آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انت آمن منی، سلام کا معنی ہے تو میری طرف سے امن میں آ گیا، یعنی میں تجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ سلام کرنے والا دوسرے کو گارنٹی دے رہا ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سلامتی کی دعا، پھر رحمت کی دعا کہ تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، پھر تیسری وبرکات ہو، اور تیرے اوپر اللہ تعالیٰ برکات نازل کرے۔ سلام تو تبادلہ ہے، دعاؤں کا لین دین ہے، دعاؤں کا۔ آج ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں اور ہم لوگ دعاؤں کا تبادلہ کر رہے ہیں، کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں۔
ایک دوسرے کو دعائیں دو اور دعائیں لو، یہ سلام ہے۔ اور جہاں صرف ملاقات کے موقع پہ دعائیں لینا اور دینا ہو، وہ کیسا زبردست مذہب ہے۔ دوسرے مذاہب کو دیکھیں، وہاں کوئی دعاؤں کا لین دین نہیں ہے، یہ تو دعاؤں کا لین دین ہے۔ ملاقات کے وقت دعائیں دی جا رہی ہیں، دعائیں لی جا رہی ہیں۔ جو آدمی روزانہ 25 آدمیوں کو سلام کرتا ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی پیسہ نہیں لگا، کوئی کچھ نہیں لگا۔ تو اس لیے ایک تو ہم سلام کو عام کریں۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جو پہلا کلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، پہلا کلام، پہلے بول، وہ تھے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی جو رحم کے رشتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اکرام فرماتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری عورتوں کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں ساری عورتوں کا جو آتی ہیں، لیکن اس بوڑھی کا آپ زیادہ عزت افزائی کرتے ہیں، ان سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ میری خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو وصال فرما چکی ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پاس آنے والی عورتوں کا بھی اتنا خیال فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داری کا بڑا لحاظ فرماتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہوتے، جو متعلقین ہوتے، ان کا بڑا زیادہ اعزاز فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کا اعزاز و اکرام زیادہ کریں۔ ایک لفظ لوگ کہتے ہیں شریکہ جی، بس یہ ایک لفظ ایسا قاتل ہے کہ اس نے قریبی رشتہ داروں کو محروم کر دیا۔ لوگ رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے، باہر بڑی ثقافتیں کرتے پھر رہے ہیں، اور اپنے بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، وہ بیچارے محتاج ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، کیا جی یہ شریکہ جی بس۔ اس لیے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے، ایک اجر خرچ کرنے کا ہے اور ایک اجر رشتہ داری کا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے۔ تو فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، رات کو نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میری پہلی نظر پڑی، میں نے کہا لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کا یہ کلام سنا، ایمان لے آئے۔ یہ یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے، یہودیوں کو بہت کم اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے ان کی خباثت کی وجہ سے، لیکن یہ ان میں سے اسلام لائے۔ تو دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، جیسے ہماری خالہ جان بھائی ندیم صاحب کی والدہ محترمہ، انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری، وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ جانا ہم میں سے ہر ایک نے، کسی نے رہنا نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، ایسے ہم اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، بالکل ننگے آئے تھے، اور خالی ہاتھ جائیں گے اور بالکل ننگے جائیں گے۔ لوگ کپڑے پہنا دے تو پہنا دے، کچھ نہیں لے کے جانا، لیکن اعمال صالحہ کا توشہ لے کے جانا ہے۔ اب میری ساری زندگی کی یہ کمائی یہ ٹھکانے لگ جائے، ایسی کمائی کر کے جاؤں کہ مجھ سے اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں۔ اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، کچھ ترتیب بنانی پڑے گی، ایسے نہیں کہ ایسے ہی سارا کام ہو جائے گا۔ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے کانشیس ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے چالاک ہیں، ہم اپنے کاروبار کو سمجھتے ہیں اور موسم کو سمجھتے ہیں، کب یہ چیز بکے گی، کون سا کس چیز کا موسم ہے،
کس وقت خرچ کرنا ہے، کس وقت انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس وقت اس کے نفع زیادہ ملیں گے، بڑے سمجھدار ہیں۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ میں آخرت کی انویسٹمنٹ کر لوں؟ ہمارے ایک یہاں بھی حیات ہیں، قاری عطا اللہ صاحب جامعہ رشیدیہ میں ہوتے، بڑے اللہ والے ہیں۔ ان سے ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جی ہم بھی کوئی پلاٹ لے لیں کوئی؟ کہنے لگا ہاں بیٹا، یہ پیر بخاری قبرستان میں پلاٹ بک کرایا میں نے۔ کبھی اس طرح سے ہم سوچیں تو صحیح، میں نے جہاں جانا ہے اور آدم علیہ السلام سے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پتہ نہیں کتنا عرصہ میں نے رہنا ہے، وہاں کے لیے میں نے کیا انتظام کیا ہے؟ یا تو بڑے عالی شان مکان اور اتنا پیسہ فضول لگا رہے ہیں، اور جہاں سارے دن میں 5-10 منٹ قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا ہے اس پہ لاکھوں لگا رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے تو کھلے پیسے 5 روپے 10 روپے وہ مسجد میں دیکھتے ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور فضول خرچیوں میں لاکھوں لگا رہے ہیں اور بے دھڑک لگا رہے ہیں، رسموں پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا شوق نصیب فرمائے۔ اچھا، میرا آخری وقت میری زبان پہ اللہ کلمہ جاری فرما دے، اس کے لیے ایک بڑی آسان سی سنت ہے، آسان عمل ہے، مسواک کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، مسواک منہ کے لیے صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور مسواک بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور کبھی خال کوئی مسجد میں 100 نمازی ہیں تو شاید 5 نمازیوں کے پاس مسواک ہو، اس کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ نمازیوں کا نہیں ہے تو دوسروں کا کیا ہوگا؟ پہلے ہم دیکھتے تھے یہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں کیکر کی مسواک توڑی، صبح فجر کے بعد سیر بھی کر رہے ہیں اور مسواک کر رہے ہیں، اور مسواک کی عادت تھی۔ اور یہ ایسی زبردست چیز ہے، اس کے طبی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مسواک جو ہے، جو بندہ کرتا ہے، اس کے 70 فائدے ہیں۔ ان 70 فائدوں میں سب سے جو چھوٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی روح تسخل خروج الروح عند الموت، اس کی روح بڑی آسانی سے نکالی جاتی ہے مسواک کرنے والے کی، اور پھر اس کو کلمہ یاد کرایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ مسواک کا اہتمام کر رہا ہے، دانت بھی صاف ہو رہے ہیں اور منہ سے زائد لعاب بھی نکل رہا ہے، معدہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، اور دوسری اور بہت ساری بیماریاں دور ہو رہی ہیں، اور مرتے ہوئے کلمہ بھی یاد کرایا جا رہا ہے۔ کتنے فائدے ہیں؟ اس کا تو اہتمام سارے کریں گے نا، نیت کر لیں، کیونکہ بات کرنے کا کوئی فائدہ تو ہو نا، نیت تو سارے کر لیں کہ مسواک لے لیں گے، انشاءاللہ ہر وضو پہ مسواک کریں گے۔ آقا علیہ السلام کیسے مسواک کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، گھر سے باہر تشریف لے جاتے مسواک کرتے، سونے سے پہلے مسواک کرتے، سو کر اٹھتے مسواک کرتے، وفود آتے ان سے ملاقات کے لیے جاتے مسواک کرتے، نماز کے لیے وضو کرتے مسواک کرتے۔ اتنی مسواک کرتے، صحابہ فرماتے ہمیں خوف تھا کہ ہمارے دانت گھس جائیں گے، مسوڑے چھل جاتے۔ کبھی مسواک یہاں پہ رکھتے کان پہ، کبھی یوں جیب میں رکھتے، اتنا مسواک کا شوق۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، ایک روایت میں آتا ہے عند کل صلاۃ، فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے ہر نماز کے لیے مسواک کو لازمی قرار دیتا۔ اس لیے آپ جائیں سوڈان کی طرف، یہ دوسرے ممالک کے رہنے والے، وہ عند کل صلاۃ پہ عمل کرتے ہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے مسواک نکال کے یوں پھیرتے ہیں جیب میں ڈال لیتے ہیں، اتنا مسواک کا اہتمام۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، ایک روایت اور یاد آ گئی، فرماتی ہیں قال رکعتان بسواک افضل من 70 رکعۃ بغیر سواک، جو مسواک کر کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کو
70 रकतों का अजर मिलता है। 70 रकातम बगैर सिवाकिन, एक आदमी ने 70 रकतें पढ़ी बगैर मिसवाक के वज़ू करके, और एक आदमी ने 2 रकतें पढ़ी, इसको 2 रकतों वाले को बगैर मिसवाक वाले के 70 रकतों का अजर मिल रहा है। कुछ थोड़े से आखिरत के मामले में भी हम हरीस हो जाएं, लालची हो जाएं। दुनिया के मामले में तो जहाँ सऊदीया जा रहे हैं, बाहर मुल्कों में, वहाँ एक के 80 मिल रहे हैं, वहाँ एक के 300 मिल रहा है, वहाँ एक का 400 मिल रहा है, भागे जा रहे हैं बाहर मुल्कों। पैसे नज़र आते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, 2 रकतें पढ़ी 70 का अजर है। क्यों जी, कोशिश करेंगे ना सारे। एक तो मिसवाक करनी है। दूसरा फरमाया हीन यस्माउन निदा, जिस वक्त अजान होती है, ये बड़ी गफलत चल रही है आजकल। अजान हो, बंदा अजान को सुने, उसका जवाब दे, उसके बाद दुरूद पढ़े, फिर उसके बाद दुआ पढ़े। अब इसको क्या मिलेगा? इसके लिए फरमाया कि इसकी ज़ुबान पर मरते हुए कलिमा जारी होगा। सस्ता सौदा है। यहाँ तक लिखा हल्लत लहू शिफाअती, मेरी शिफात उसके लिए हलाल होगी। उसकी शिफात भी आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तो बहुत सारी अज़ानें हम सुनते हैं, लेकिन हम सुनते बातों में लगे रहते हैं। इसका थोड़ा सा शौक़ फरमा लें, जब अज़ान हो मैंने अज़ान सुननी, उसका जवाब देना है, फिर दुरूद पढ़ना है, फिर दुआ पढ़नी है, तो इस पे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। एक बुज़ुर्ग हैं अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले गुज़रे, साहिब कशफ बुज़ुर्गों में थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने ऐलान किया, वहाँ अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। उन्होंने वहाँ से इन्हें पकड़ा और लाहौर छोड़ दिया। बड़े लोग पीछे थे। उसने कहा इधर इसको कोई जानेगा नहीं, इसकी कौन सुनेगा। लाहौर आए, लाहौर दरसे कुरान शुरू किया और लाहौर में मजमा लग गया। आज भी शेरा वाले वहाँ बड़ी दुनिया आती है। तो बर्फ़ के बलाकों में अंग्रेज़ ने बंद किए, बड़ी तकलीफ़ें दी, लेकिन अल्लाह का कुरान लोगों को सुनाते रहे और ये सारी ज़िंदगी काम करते रहे। ये करते करते दुनिया से, ये फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, मैंने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जिस बंदे ने अज़ान को सुना हो, उसका जवाब दिया हो और दुआ पढ़ी हो और वो बग़ैर कलमे के दुनिया से गया हो। कहते मेरा मुशाहदा है, मैंने जितनों को देखा वो कलमा पढ़ के दुनिया से। तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। ये भी सारे नियत कर लें जी, अज़ान सुननी मुफ्त, कोई पैसा नहीं लग रहा इसमें, ना मिसवाक पे कोई पैसे हैं। एक दफ़ा ले लो, कई दिन निकल जाते हैं, वो थोड़ी सी काट लें, फिर दोबारा उसका ब्रश बना लें। खुश्क हो गई उसको रात को पानी में भिगो दे, सुबह ताज़ा हो जाएगी। ये भी मसला हल हो गया। कहते जी मिसवाक सूख गई है जी, खुश्क नहीं होगी, उसको पानी में रात को भिगोएं, जग में भिगो दे, सुबह को ताज़ा हो जाएगी। तीसरा, माँ बाप की दुआएं लेना, ये बड़ी दौलत है। इस दौलत की कदर उस वक्त मालूम होती है जब ये दौलत छिन जाती है, चली जाती है। माँ बाप वो दरख्त हैं जो खुद धूप झील कर औलाद को छाँव बख्शते हैं। लोगों से दुआएं कराते फिरते हैं जी, फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास चलो, फ़लाँ पीर के पास चलो, और जो घर में बुज़ुर्ग बैठा उसकी दुआएं लेते नहीं। दुआएं ली जाती हैं, कराई नहीं जाती। खिदमत करो, दुआएं लो। अल्लाह पाक, इनकी दुआएं तो अल्लाह पाक के अर्श तक पहुंचती है, और बाप की दुआ, माँ की दुआ, ये तो लग जाती है। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको माँ बाप ने दुआ दी हो और वो बंदा उस दुआ से महरूम रह गया हो, लाजमी। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, उनकी मंशा को समझें। बस औकात बंदा कहता है कि ये माँ मुझे समझ नहीं आती, ये गलत बात करते हैं, हालांकि उसमें खैर होती है। इसलिए माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआएं लें। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए वो क्या करें? हदीस में आता है कि जिसके माँ बाप दोनों या दोनों में से एक फौत हो जाए और वो
ہر جمعے کو ان کی قبر پہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو قبر پہ جاتا ہے۔ کوتیبہ برہ، اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے، اگر پہلے نافرمان تھا ماں کی قبر پہ جاتا رہا، اسے اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں لکھ دیں گے، اور مرتے وقت کلمہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے۔ کیوں جی، یہ 2-3 اعمال ہیں، ان کو اختیار کرنا تو آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے، کریں گے نا جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے میرے مولا کریم، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ ذکر ہوا، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، جو کچھ یہ بات کی، اے میرے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اس کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت، اور اے میرے مولا جتنے تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، اور جتنے اے میرے مولا اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اے میرے مولا قبول فرما، اور خصوصاً بھائی ندیم صاحب کی والدہ ماجدہ، اور بھائی نوید کی، اور بھائی سعید اور بھائی جاوید کی والدہ، اے میرے مولا ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، میرے مولا قبول فرما، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا، اے میرے مولا انہیں اعلیٰ علیین میں ٹھکانہ نصیب فرما، جنت الفردوس کی مہمانیاں نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، قبر میں بسترے کا بہترین انتظام فرما، اے میرے مولا قبر کے اندر انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، قبر کو اے میرے مولا کشادہ فرما، اے میرے مولا رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، انسان ہے اے میرے مولا اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو اے میری مولا تیری شایان شان نہیں، اے میری مولا، اور یا لوگوں کا دل دکھا، اے میری مولا تو اپنے فضل سے معاف فرما، درگزر والا معاملہ فرما، اے میری مولا تو نے خود کہا ہے کہ تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، اے میری مولا انہیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، اے میری مولا ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا، اے میری مولا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان بنا، سنت والی زندگی نصیب فرما، اے میری مولا مرنا ہے، مرنے کے بعد لمبی زندگی ہے، اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے میری مولا ہمارا اٹھنا بیٹھنا اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرما، اے میری مولا ہمیں اچھا اور نیک ماحول نصیب فرما، اے میری مولا ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، قبولیت والی صفات نصیب فرما، اے میری مولا ایسے اعمال میں لگا جو تجھے اے میری مولا خوش کرنے والے ہو، اے میری مولا ان اعمال سے بچا جو تجھے ناراض کرنے والے ہو، اے میری مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو انتہائی جزائے خیر نصیب فرما، اپنی شایان شان عطا فرما، جتنی آپ نے دعائیں مانگی خیر کی اے میری مولا ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے فتنوں سے ناگہانی آفات سے جان لیوا امراض سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم بھی پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما، اے میری مولا حاضرین مجلس میں جتنی ان کے دلوں میں نیک تمنائیں ہیں وہ پوری فرما، سب نے نیت کی ہے میرے مولا سب کو اعمال خیر میں لگنے والا بنا، اے میرے مولا زندگی کی ایسی ترتیب بنے ہماری کوئی نماز نہ قضا ہو، اے میرے مولا ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنا، اپنے سامنے جھکنے میں سعادت نصیب فرما، اپنے ہاں کی اے میرے مولا خاص مہمانیاں نصیب فرما، اے میری مولا ان کی والدہ کو خاص مہمانیاں نصیب فرما، خاص رحمت نصیب فرما، اپنے خاص تعلق میں سے حصہ نصیب فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے میرے مولا لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل نصیب فرما، انہیں صبر نصیب فرما۔ اے میرے مولا ان کی والدہ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، اے میرے مولا اب ان کی باری ہے، انہیں بھی والدہ کے لیے بڑھ چڑھ کر اے میرے مولا حصہ لینے والا بنا۔ اے میرے مولا انہیں اپنی والدہ والد کے لیے بہت کچھ کرنے والا بنا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم و آلہ و اصحابہ اجمعین۔